السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ جھلکیاں دیکھی ہیں بھائی، جو ہے وہ یہ مناظرہ جب یہ یہاں پر بھیجا جائے، تمام بھائی اس کو غور کے ساتھ سنیں اور عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ آپ اندازہ کر لیں یہاں سے جو بھائی اس کو غور سے سنے گا نا، اس مناظرے کو، وہ یہ اس بات کا اندازہ کر لے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیز محسوس کر سکتا ہے کہ جو لوگ مودودی کا دفاع کرتے ہیں یا اس کی کتاب خلافت اور ملوکیت کا، یا جالوی کا، یا مرزا کا، ان کا منہج ایک ہی ہے بنیادی طور پر، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کتاب و سنت کے بنیادی جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں کتاب و سنت کا جو بنیادی منہج ہے کہ کتاب و سنت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام کیا ہے اور ہمیں ان کے بارے میں کیا موقف رکھنا چاہیے، یہ لوگ اس سے بھی بالکل جاہل ہیں، کورے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب اس نے ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ سے سوال کیا ہے کہ آپ صحابہ کو معصوم سمجھتے ہیں؟ اب یہ سوال ایسا ہے، آپ اندازہ کر لیں، اگر تو اس نے یہ جان کر کے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، اگر اس نے یہ جان کر بھی پھر یہ سوال کیا تو پھر تو غلط ہے، پھر تو وقت کا ضائع کرنے کے لیے صرف۔ اور اگر اس نے یہ سوال جو ہے وہ یعنی اپنی جہالت کی بنیاد پر کیا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا یا کوئی بھی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، اہل بیت بھی ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی الزام لگاتا جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ یعنی جھوٹی روایتوں سے کو قبول کرتے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بہترین جواب دیا، اور میں بھی وہی جواب دیا کرتا ہوں ہمیشہ، اور کل ہی ایک بھائی نے مجھے سوال کیا تھا، میں نے یہی جواب دیا تھا، اور بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ابو یحییٰ نورپوری صاحب نے وہ جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین معصوم نہیں لیکن مغفور ہیں۔ یہ جتنے خبیث ہیں نا، کالے ہوں یا گورے ہوں بس خبیث ہونے کے لیے کالا ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی کچھ کالے خبیث ہیں، کچھ گورے خبیث ہیں، یہ جتنے خبیث ہیں نا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی خطائیں بیان کریں گے، ان کی غلطیاں بیان کریں گے اور کہیں گے صحابہ معصوم تو نہیں تھے نا۔ لیکن جہاں پر اسی روایت میں یا کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، وہ ان کے مغفرت کے اور ان کے یعنی جو بخشش کے دلائل ہیں وہ بیان نہیں کریں گے۔ یہ بتائیں گے کہ فلاں کو عدل لگ گئی تھی اور فلاں کو جو ہے وہ چوری کرنے پر جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور فلاں کو جو ہے وہ زنا کی عدل لگ گئی، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 لوگوں پر بھی اس کی توبہ ڈال دی جائے اللہ صاحب کو معاف کر دے، یا ایک جو ہے وہ ناجائز ٹیکس جزیہ لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا، ایک عورت کا واقعہ، ایک مرد کا واقعہ۔ تو یہ بیان کریں گے کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کر لی اور فلاں صحابی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، لیکن یہ کبھی بیان نہیں کریں گے کہ اللہ نے ان کی ان خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، اور اس کے دلائل بھی کتاب و سنت میں موجود ہیں، اسی صحیح بخاری میں، بلکہ انہی روایت کے اندر، اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا خرابی ہے۔ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا کوئی بھی جو ہے انبیاء کے علاوہ معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹی روایتیں اور جو کچھ چاہیں ان کے اوپر لگاتے جائیں۔ یہ تو اپنی شخصیت کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کو الزام دیا جائے کسی جھوٹے آدمی کی وجہ سے، محلے کے کسی جھوٹے آدمی کی وجہ سے جو ہے نا، وہ مرزا کو الزام دیا جائے تو وہ چیخے گا اور کہے گا کہ جھوٹے آدمی کی بات کی وجہ سے، جھوٹے آدمی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ مجھے کیوں ملامت کر رہے ہیں۔ لیکن یہی وہ خبیث لوگ ہیں جو جھوٹے سے جھوٹے راوی کی روایت کو لے کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تان کرتے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھئی صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن مغفور ہیں۔ جب ایک طرف تم ان کی خطائیں بیان کرتے ہو، کتاب و سنت سے ان کی غلطیاں بیان کرتے ہو، تو اہل سنت کا تو پہلے ہی موقف ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، لیکن ساتھ میں مغفرت اور بخشش کے دلائل کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ یہ ہے رافضیت اصل میں۔